بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتی ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مہینوں کو بڑی عظیم الشان قربانیوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کی یادگار ہے، تو محرم کا مہینہ عمر فاروق اور حسین رضی اللہ عنہم کی قربانی کی یادگار ہے۔ اسلام کی خاصیت ہے اور اسلام کا مزاج ہے جو گویا یہ دونوں مہینے بتا رہے ہیں۔ اسلام ایک ایسی صداقت اور ایک ایسی سچائی اور ایک حق مذہب کا نام ہے جس کے مقابل میں کفر ہے، جس کے مقابل میں باطل ہے، جس کے مقابل میں شرک ہے، بدعات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پنپنے کا اور ان دونوں کے پھلنے اور پھولنے اور تر و تازہ ہونے اور جوان ہونے کے دو الگ الگ راستے طے کیے ہیں۔ جس طرح ایک پودے کو کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ کھاد اس کو مل جائے تو وہ پنپتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کھاد ایک پودے کو چاہیے وہی کھاد دوسرے بھی پودے کو چاہیے۔ ایک دوا ایک پودے کے لیے تو مفید ہو سکتی ہے، لیکن وہی دوا دوسرے پودے کے لیے نقصان دہ بھی بن جاتی ہے۔ ہر پودے کے لیے، ہر درخت کے لیے اس کے بڑھنے، اس کے نشو و نما پانے اور اس کے اونچائی پر پہنچنے کے لیے الگ الگ غذائیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ غذا ان کو دی جائے تو وہ پروان چڑھتے ہیں، اور ایک معمولی سی کوپل وہ آگے بڑھ کر ایک تناور درخت بن جاتی ہے جس کو عام انسان بھی توڑ نہیں پاتا، کئی مشینریاں اس کو توڑنے پر لگانی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر اس کو اس کی ترقی کے وقت، اس کے عروج کے وقت، اس کی نشو و نما کے زمانے میں وہ غذا نہیں دی گئی جس کی اس کو ضرورت ہے، بلکہ اس کے بجائے دوسری غذا دی گئی، تو یہ صاف بات ہے کہ وہ بجائے نشو و نما پانے کے الٹا اور مردار ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ ایک طرف اسلام ہے جو حق مذہب ہے اور حق ہے، جس کی طرف بلانے والے انبیاء علیہم السلام ہیں، اور جس کے پیچھے پشت پناہی کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف شرک ہے، ایک طرف یہودیت، عیسائیت اور اس کے علاوہ کے اسلام کے علاوہ کے سارے مذاہب ہیں جن کی طرف بلانے والے وہ کفر والے ہیں اور جن کی پشت پناہی کرنے والا شیطان ہے۔ ان دونوں کے پنپنے کا اور ان دونوں کے اونچائی پر جانے کا جو راستہ ہے اور جو غذائیں ہیں وہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں۔ کفر کے پنپنے کے لیے جو غذائیں طے ہیں اور کفر کے اونچائی پر جانے کے لیے جو غذائیں ہیں اور جو کھاد ہے اور جو مواد اس کو ضروری ہے، وہ غذائیں مجاہدوں والی غذائیں نہیں ہیں، وہ غذائیں قربانی والی غذائیں نہیں ہیں، بلکہ وہ غذائیں عیاشی والی غذائیں ہیں۔ کفر تعیش میں پنپتا ہے، بڑھتا ہے، کفر نافرمانی میں پنپتا ہے، بڑھتا ہے، کفر عیاشیوں میں پنپتا ہے، بڑھتا ہے، کفر شیطان کے حکموں پر چلنے میں پنپتا اور بڑھتا ہے، کفر طبیعت کے مطابق کام کرنے میں پنپتا اور بڑھتا ہے۔
کفر خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں اور پنپتا ہے اور بڑھتا ہے۔ کفر اپنی جائز اور ناجائز تمناؤں کا خیال کرتے ہوئے بے لگام ان کے پیچھے بھاگنے میں یہ کفر بڑھتا ہے، پنپتا ہے، ماحول کفریہ ہوتا ہے، اور کفر کا یہ چھوٹا سا پودا آگے چل کر ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے کہ کفر کے بڑھنے کا اور کفر کے پنپنے کا اور باطل کے پنپنے کا جو راستہ ہے وہ تعیش والا راستہ ہے، وہ مادیت والا راستہ ہے، وہ دنیا پرستی والا راستہ ہے، وہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا راستہ ہے۔ یہاں بظاہر آرام نظر آتا ہے، یہاں بظاہر سکون نظر آتا ہے، یہاں بظاہر ٹھاٹھ نظر آتا ہے، یہاں بظاہر آدمی کو عزت نظر آتی ہے، یہاں بظاہر عہدہ، کرسی، منصب، مقام، مرتبہ آدمی کو نظر آتا ہے کہ یہ ہے وہ راستہ جس میں کفر پنپا ہے اور پنپتا ہے ہر زمانے کے اندر۔ کہ آؤ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ زنا کے بازار کھولے ہوئے ہیں، آؤ اپنی من کی ہوسوں کو پورا کرنے کے لیے یہ گندگی کے قہوہ خانے کھولے ہوئے ہیں، آؤ اپنی عیاشیوں کو اور اپنے پیسوں کو بے لگام استعمال کرنے کے لیے یہ جوئے اور سٹے کے بڑے بڑے بار تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں، آؤ اپنی خواہشات کو مٹانے کے لیے یہ شراب کے بڑے بڑے بازار تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور آؤ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کو جمع کرنے کے لیے یہ سود، یہ حرام، یہ لوٹ کھسوٹ کے سارے بازار کھول دیے ہوئے ہیں۔ اس پر آؤ اپنی انا کی طرف، اپنی تکبر کی طرف، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف۔ اور آدمی جب اس کی طرف چلتا ہے اسے لگتا ہے کہ ہاں جی واقعی میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، میرے پاس پیسہ بڑھ گیا ہے، لوگ میری عزت کر رہے ہیں، دیکھو یہ سیٹ آج مل گئی کل وہ سیٹ ملنے والی ہے، آج یہاں مقام مل گیا کل وہاں مقام ملنے والا ہے، آج یہاں پر عیاشی کر لی کل وہاں عیاشی کر سکتا ہوں، اتنا مال ہے میرے پاس کہ میں 10 لوگوں کو خرید سکتا ہوں، 10 لوگوں کو بیچ سکتا ہوں، 10 جگہ کی 10 چیزیں میرے پاس ہیں اور 10 طاقتیں میرے پاس ہیں، اور ان پیسوں اور اس مادیت کی بنیاد پر میں جو چاہے کر لوں۔ یہ کفر کا راستہ ہے، کفر پنپتا ہے۔ اور ایک راستہ ہے وہ حق کے پنپنے کا راستہ ہے، جس راستے پہ حق پنپتا ہے، اور یہ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہیں، دونوں کا راستہ ایک نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دونوں کا راستہ ایک ہے، کفر کا بھی وہی راستہ، حق کا بھی وہی راستہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفر کے پنپنے کا راستہ وہ ہے جس میں تعیشات ہیں، عیاشیاں ہیں، خواہشات ہیں اور مادیت بھری ہوئی، دنیا پرستی بھری ہوئی، اور ایک راستہ ہے حق کے پنپنے کا، حق کے بڑھنے کا اور حق کے اوپر جانے کا۔ اس راستے کی سب سے پہلی اینٹ، اس راستے کا پہلا نوالا اور اس راستے کی سب سے اہم غذا وہ غذا ہے جس کو اسلامی سال کی یہ ترتیب بتاتی ہے کہ اس راستے کی غذا پہلی ہے، وہ پہلی غذا ہے قربانی، اور اس کی آخری غذا بھی قربانی ہے۔ اس کی قربانی اس کی راستے کی غذا ہے، یہ راستہ ہے قربانیوں کا۔ یہاں پر آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی، خواہشات کی بھی دینی پڑے گی، آرزوؤں اور تمناؤں کی بھی دینی پڑے گی، صلاحیتوں کی اور عقل مندیوں کی بھی دینی پڑے گی، اپنی جائز کمائیوں میں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی سوچوں کی بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، نظریات کی بھی قربانیاں دینی پڑے گی۔ اور اگر اس راستے میں کسی کو وہ سعادت نصیب ہو جائے کہ جہاں اس کو اپنی جان کی قربانی کے دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے وہ بھی قربانی مانگے گا اور تمہیں وہ بھی دینی پڑے گی۔ کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس میں حق بلند ہوگا، اس راستے سے حق بلند ہوتا ہے۔ حق کے بلند ہونے کا راستہ آرام کا راستہ نہیں ہے، سکون کا راستہ نہیں ہے، تعیشات کا راستہ نہیں ہے، مادیت کا راستہ نہیں ہے۔ حق کے بلند ہونے کا راستہ وہ راستہ ہے قربانیوں کا راستہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد بتائی تھی، فرمایا سننا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ حق کو لے کر آنے والے نبی ہوتے ہیں، نبی حق کے سب سے بڑے داعی نبی ہوتے ہیں، نبی تو اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ قربانیاں لیتا ہے، سب سے زیادہ۔
اور پھر اپنے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ سنو لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوز احد واخفت فی اللہ وما لم یخاف احد، میں چونکہ عالم کے حق کو لے کر آیا ہوں، دوسری نبی اپنی قوم، اپنے علاقے اور اپنے خاندانوں کے لیے حق کو لے کر آئے تھے، میں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر اور ساری انسانیت کے لیے حق کو لے کر آیا ہوں۔ تو سننا، جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں ان ساروں کے مقابل میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور جتنا مجھے سزایا اور ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔